حدیث نمبر 37301 حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا. تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو, یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاح کیا. جبکہ امام حنیفہ کا قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاگو ہوگی. مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام حنیفہ کا قول کیا ہے. تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا, یہ تعزیری حکم ہے, تعزیری. اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو تعزیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے, چور کو بھی قتل کر سکتا ہے. حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار بار چوریاں کر رہا ہے, لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے, تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہے, ایک لا کے طور پہ قتل نہیں ہے, یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ, کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے. ایک قصاصاً کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو, یا کوئی مرتد ہو گیا ہو. تو 4 چیزیں ہیں, چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے. یا فساد فی الارض ہے, ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہو, تو فساد مچا رہا ہے کہ نہیں مچا رہا, اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا, حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو جو بھی فساد مچا رہا ہے, تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل. اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی, ان کو قتل بھی کیا گیا, ان کو معاف بھی کیا گیا. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا, ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں, اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں. دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور پاکستان میں قانون کیا ہے, توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے. تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں, آپ تو فقہا کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی. تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں, تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں, آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے, مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے, حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ, بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یا علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے. تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے, وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب, کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی. تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے. تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے. جبکہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں. ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی, جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, چھوڑ بھی سکتی ہے, قتل بھی کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے, وہ قانون کا حصہ بنائے. تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو اس میں امام حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہی کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو, کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا. آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو, قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو. تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے, جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے, قتل. تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی. تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی محلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے, اتنا بائیکاٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. تو وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط